محترم بھائیوں، اگر ہم مغفرت سے متعلق آیات پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر مغفرت اللہ تعالیٰ کی کسی دوسری صفت کے ساتھ جڑی ہوئی ملتی ہے، عام طور پر جڑی ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی دوسری صفت کے ساتھ صفت مغفرت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا ذکر اکثر جگہوں پر اپنی کسی دوسری صفت کے ساتھ کیا ہے۔ دو صفات کے اس سنگم میں عظیم معانی اور جلیل القدر فوائد پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ مغفرت اور رحمت کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کو رحمت کے ساتھ جوڑا ہے، جیسے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے، اور فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بندے کے ان گناہوں کو بخش دیتا ہے جو ماضی میں ہو چکے ہیں، اور بندے پر رحم فرماتے ہوئے مستقبل میں اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس پر لطف فرماتا ہے، اس پر کرم فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی طرح مغفرت کے ساتھ حلم کا تذکرہ کیا ہے، بردباری کا تذکرہ ہے۔ حلم اور مغفرت کو ایک ساتھ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے، یعنی وہ غفور ہے جو گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ان سے درگزر کرتا ہے، اور حلیم ہے جو نافرمانوں کو مہلت دیتا ہے اور سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، تاکہ وہ توبہ کر لیں اور انہیں توبہ کا موقع ملے اور وہ انہیں بخش دے۔ گنہگار کو اللہ تعالیٰ کی مہلت سے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے یا اسے چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ یہ اللہ کے حلم کا اثر ہے، اس کی بردباری کا اثر ہے کہ وہ اسے موقع دے رہا ہے تاکہ وہ استغفار کرے، توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفو اور مغفرت کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، عفو اور مغفرت کو جمع کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ وہ اپنے بندوں پر اپنے کرم اور رحمت کی وسعت ظاہر کرے۔ عفو گناہ کو معاف کر دینے کا نام ہے، جبکہ مغفرت معافی سے بھی آگے کی چیز ہے، کیونکہ یہ گناہ کے برے اثرات کو مٹانے، بندے کی طرف محبت سے متوجہ ہونے، اس سے راضی ہونے اور اس پر احسان کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح مغفرت اور شکر کا تذکرہ کیا ہے، یعنی قدردانی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور شکر کو جمع کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے۔ یہ اس لیے تاکہ وہ اپنے بندوں کو بشارت دے کہ وہ ان برائیوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے نیک اعمال پر ان کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ وہ کتنا کریم رب ہے جو عیب چھپاتا ہے، گناہ بخشتا ہے اور نیک عمل کو قبول فرما کر اس پر عظیم ترین اجر عطا کرتا ہے۔ اسی طرح عزت اور مغفرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کیا، عزت غلبہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور مغفرت کو جوڑتے ہوئے فرمایا ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، عزت والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ بندہ اللہ کے عذاب کے خوف اور اس کے ثواب کی امید دونوں کو اپنے اندر جمع کر لے
وہ عزیز ہے جس سے ڈرا جائے، اور غفور ہے جس سے امید وابستہ کی جائے، جس سے امید لگائی جائے۔ اللہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ یقیناً میں ہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب ہی دکھ دینے والا عذاب ہے۔ تو یہ چند صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت غفور کا ذکر کیا ہے، مغفرت کا ذکر کیا ہے۔